مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موطا کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی العتمۃ والصبح۔ عتمہ عشاء کی نماز کی لفظ مستعمل ہے، والصبح اور صبح سے مراد فجر کی نماز ہے۔ تو اس باب کے اندر جن احادیثوں کو امام مالک رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز کے لیے منافق نہیں جا سکتا، بلکہ اس پہلے حدیث کے اندر تو بالکل صاف اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیننا و بین المنافقین، ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق کیا ہے جی؟ ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق یہ ہے کہ شہود العشاء والصبح، عشاء کی نماز کے لیے حاضری اور فجر کی نماز کے لیے حاضری۔ منافق آدمی ان دونوں نماز کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے اس کے لیے۔ اور فرمایا کہ لا یستطیعونہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ منافق عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کے لیے حاضر ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، لا یستطیعونہما۔ اور ایک روایت کے اندر بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسَ، کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ما فی العشاء والعتمہ، کہ عشاء کی نماز میں کتنی اجر ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے، اس طرح فجر کی نماز کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ضرورت ہے، کتنی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کتنے خوش ہو جاتے دو نمازوں کے اوپر، اور شیطان کتنے خفا ہو جاتے۔ تو فرمایا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبًّا، پھر اس نماز کو پڑھنے کے لیے، عشاء اور فجر کو پڑھنے کے لیے ایک مسلمان اور مومن آئیں گے، وَلَوْ حَبًّا، اگرچہ گھٹنوں کے بل آنا ہو، کرالنگ کر کے، جو چھوٹے حب ہوا اس کو بولتے ہیں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو ابتدائی طور پہ چلنا سیکھتے ہیں تو گھٹنے بھی لگاتے ہیں، چلتے ہیں، اور ہاتھ بھی سامنے لگاتے ہیں، یعنی ایک آدمی چل نہیں سکتے پھر بھی اچل کے آئیں گے اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ منافق نہیں پڑھ سکتے، اور یہ جو ہے وہ آدمی جس کی دین یعنی فجر اور عشاء، یہ منافق آدمی نہیں پڑھ سکتا۔ فجر اس لیے کہ وہ سوئے ہوتا ہے اور آپ دیر تک بیٹھے ہوتے ہیں، فجر میں کیسے اٹھیں گے؟ اس لیے کبھی کبھی انسان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن کسی آدمی کا یہ معمول ہے کہ ہمیشہ فجر کی نماز ہی پڑھتے، تو یہ منافق کی علامت ہے۔ وہ کوشش کرے کہ فجر کی نماز گر جائے۔ اور اس طرح عشاء کی نماز، منافق آدمی گھر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، کسی ٹاک شو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ چلو دیکھیں گے جی، بعد میں اکیلے انفرادی طور پہ پھر وہ چند ٹونگے لگا کے اپنے آپ کو سمجھتے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا۔ اور ایک اور واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں، اس نے دیکھا کہ فجر کی نماز میں ایک آدمی ہے سلیمان، وہ نہیں ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب پھر نماز کے بعد مدینے کے بازار کی طرف جا رہے تھے تو ان کی گھر راستے میں تھا، ان کی والدہ بزرگ والدہ تھی شفا ادھر موجود تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ لم ارى سلیمان، میں نے سلیمان کو نہیں دیکھا، وہ کدھر ہے؟ والدہ نے کہا کہ وہ پوری رات تہجد پڑھتے رہے، فغلبته عیناہ، آنکھ کی غالب آ گئی، نیند غالب آ گئی اور وہ سو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھو اور سو جاؤں اور پھر فجر کی نماز کی اٹھو، یہ مجھے پسند ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر پوری رات تہجد بھی پڑھتے لیکن فجر کی نماز کے حاضر نہیں ہوتے، یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لیکن ایک آدمی ویسے حضور گپ شپ میں دیر کرتے پھر سوئے رہتے اور اس کی نمازی متاثر ہو جاتے، تو دیکھ کتنی خسارے کی بات ہے۔ اس لیے ہر نماز اس کی بہت اہمیت ہے، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ ایک مسلمان اور مومن کو جب اللہ تعالیٰ حکم فرماتے کہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کا جو حکم ہے، جب بھی نماز کے وقت جاتے یہ حکم متوجہ ہو جاتے کہ اٹھو نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ سے نہیں کہ وہ قرآن نازل ہو گیا اور بات ختم ہو گئی، جب بھی نماز کا وقت آ جائے تو یہ اقیمو کے حکم متوجہ ہو جاتے، اقیمو اقیمو اقیمو، جب تک ایک انسان اٹھتے نہیں اور نماز نہیں پڑھتے حکم متوجہ۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقیم ہو، اور ایک آدمی آرام سے کسی گپ شپ میں بیٹھا ہے، کسی جگہ جو ہے کسی ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا ہو، کسی نشست و اجلاس کے اندر بیٹھا ہو، یہ آرام سے سویا ہے اور اللہ کی حکم متوجہ عقیم ہو، اللہ کتنے خفا ہو جائیں گے، کتنے خفا ہو جائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ آپ کی گھر میں اگر کوئی رہتے ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ ان سے کوئی بات کرتے وہ نہ مانے، کتنے انسان خفا ہو جاتے۔ اس کی ہر نماز اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس حدیث میں عشاء اور فجر کی اہمیت ذکر کیا ہے۔ تو ہمیں کوشش ہونی چاہیے کوئی نماز ہمارے قضا نہ ہو، اور بغیر کسی شرعی عذر کے ہم مجروں سے رہ نہ جائے، بلکہ باجماعت نماز ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اور پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ ہم تمام نمازوں کی اہمیت کے ساتھ اس کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔